كل نفس ذائقة الموت ثم إلينا ترجعون رب اشرح لي صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج انشاءاللہ ہم بات کریں گے کہ موت کے وقت انسان کی کیا حالت ہوتی ہے، روح کیسے نکلتی ہے، اور مومن اور کافر کی روح کے ساتھ کیا ہوتا ہے۔ موت کو یاد رکھنا مسلمان کو تقوی کے قریب لے جاتی ہے، اور اسی طرح موت کے بعد اعمال کی جواب دہی کے خوف سے وہ گناہ سے بچتا رہتا ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، لذتوں کو مٹانے والی چیز یعنی موت کو کثرت سے یاد کیا کرو۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سوا کوئی نہیں جانتا کہ کس کو کب موت آئے گی، اور جب آئے گی پھر اسے کوئی ٹال نہیں سکتا۔ قرآن مجید میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ کے اذن کے بغیر کسی ذی روح کو موت نہیں آ سکتی، اس کا مقرر شدہ وقت لکھا ہوا ہے۔ سورہ نحل میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں، پھر جب اس کا وقت آ جائے گا تو ایک گھڑی نہ پیچھے ہٹ سکتا ہے اور نہ یہ آگے جا سکتا ہے۔ سورہ سجدہ میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کہہ دو موت کا فرشتہ تم پر مقرر کر دیا گیا تمہاری جانیں قبض کرنے کے لیے، پھر تم اپنے پروردگار کی طرف لوٹ کر آؤ گے۔ اور یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو فرشتوں کو میں نے تعینات کیا ہے جو روح قبض کرتے ہیں، تو جب موت کا وقت تمہارا آ جاتا ہے تو وہ پیچھے نہیں ہٹتے، وہ تمہاری روح کو قبض کر لیتے ہیں اور اس میں ذرا سا بھی کوتاہی نہیں کرتے۔ قرآن مجید میں اللہ سبحانہ تعالیٰ موت کے لیے بتا رہا ہے کہ جب روح ہستی تک پہنچ جاتی ہے اور پنڈلی کو پنڈلی سے ملا دیا جاتا ہے، یعنی اب اس کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ میرا وقت آ چکا ہے، روانگی کا وقت ہے اور ملک الموت میرے سر پر ہے۔ زندگی میں رہتے ہوئے ہم موت کے اتنے معاملات کو ہم جانتے ہیں، مگر ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن مجید کی اس تعلیمات کے برعکس عمل ہو رہا ہے۔ یعنی قرآن مجید میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں نا موت کے بارے میں کہ کس طرح آئے گی، کیسے موت کا فرشتہ آئے گا، کیسے جان نکالی جائے گی، پنڈلی کو پنڈلی سے جوڑ دیا جائے گا، لیکن اس بات پر دل خون کی آنسو ہوتا ہے کہ نہ ہم کو فکر ہے اور نہ ہماری نسلوں کو آخرت کی فکر ہے۔ فکر تو بس یہ ہے کہ میرا بیٹا ڈاکٹر بن جائے، انجینئر بن جائے، پائلٹ بن جائے اور بچی کی اچھی جگہ شادی ہو جائے، بس آرام سے پھر میں مر سکوں۔ یاد رکھیں یہ سکون نہیں ہے، دنیاوی چیزوں کو حاصل کرنا اور صرف دنیا کے لیے ہی اس کے ہی پیچھے بھاگنا۔ یاد رکھیں یہ آخرت کے لیے فلاح نہیں ہے، آخرت کی کامیابی نہیں ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو مجھ سے مانگتا ہے میں اس کو بھی دیتا ہوں، جو مجھ سے نہیں مانگتا میں اس کو بھی دیتا ہوں، لیکن جس کو میں پسند کرتا ہوں اس کو میں ایمان دیتا ہوں۔ اور جس کے پاس ایمان ہوگا اس کو فکر آخرت سونے نہیں دے گی، سکون سے بیٹھنے نہیں دے گی۔ بے شک موت برحق ہے، لیکن خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو ایمان کے ساتھ اس دنیا سے جاتے ہیں۔ ایک فرمانبردار مسلمان کی اہم ترین تمناؤں میں سے ایک تمنا یہ ہونی چاہیے کہ ہمارا خاتمہ، ہماری نسلوں کا خاتمہ ایمان پر ہو، اور میں جب اس دنیا سے جاؤں تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ مجھ سے راضی ہو۔ ایک بڑی پیاری بات اور پیاری حدیث میں آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں، خوف اور امید۔ خوف اور امید کس سے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے، کہ خوف یعنی جب انسان مرتا ہے تو اس کو یہ خوف ہوتا ہے کہ اللہ کے گھر میری پکڑ ہوگی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ امید بھی رکھتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ مجھے ضرور بخشے گا۔ اور یہ خوف اور امید کے ساتھ جب انسان اس دنیا سے رخصت ہوتا ہے نا تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کو ایسا مومن بندہ بہت پسند ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک نوجوان کے پاس تشریف لائے جبکہ وہ موت کی کشمکش میں تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا، تم کیسے ہو؟ اس نے عرض کیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ سے رحمت کی امید بھی رکھتا ہوں اور اپنے گناہوں سے بھی ڈرتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایسے موقع پر کسی بندے کے دل میں جب یہ دونوں چیزیں پیدا ہو جائیں تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسے اس کی امید کے مطابق عطا فرمائے گا، اور جس بات کا اس کو اندیشہ ہوگا اس سے اس کو محفوظ رکھے گا۔ اور ایک اور بات ہے کہ مرتے وقت اللہ کے بارے میں اچھا گمان کرنا۔ دیکھیں ایک کیفیت ہوتی ہے انسان کی جب وہ مر رہا ہوتا ہے تو اس سے پہلے وہ پوری دنیا میں ہوتا ہے، یعنی وہ اپنے حالات اور واقعات کو دیکھ رہا ہوتا ہے،
پھر ایک ایسی اس کے اوپر حالت آتی ہے کہ اس وقت اس سے پہلے تو دعا اور آپ کی جو توبہ ہے وہ قبول ہو سکتی ہے، لیکن ایک جو بیچ میں سچویشن آتی ہے، ایک حالت ایسی آتی ہے جب انسان جو ہے وہ دنیا کے معاملات بھی دیکھ رہا ہوتا ہے اور اس کے اوپر جو آخرت کے معاملات ہیں، برزخ کی جو زندگی ہے وہ بھی عیاں ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد پھر اس کی کوئی توبہ قبول نہیں ہوتی۔ اور موت کے وقت بھی مومن کا یہ طریقہ ہونا چاہیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے اچھا گمان رکھے، کیونکہ حدیث میں آیا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے ہر ایک کو اس حال میں موت آئے کہ وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ اچھا گمان رکھتا ہو۔ جو شخص اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ملاقات کو پسند کرتا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ بھی اس سے ملنا چاہتا ہے۔ دنیاوی اعتبار سے آپ کو سمجھاؤں، اگر کوئی بہت معتبر شخص جس کو آپ بہت معتبر سمجھتے ہوں، یا ملک کا پریزیڈنٹ ہو، یا آپ کی کوئی ٹیچر ہو، اور جس کو آپ بہت زیادہ جو ہے نا وہ مقام دیتے ہوں، اس کی بڑی عزت کرتے ہوں، وہ کسی دن آپ کو جو ہے ایک میسج کرے کہ مجھے آپ سے ملنا ہے، تو آپ کا شوق کیسا بڑھ جائے گا، خوشی کا کیا عالم ہوگا، کتنی تیاری کریں گے، ہر کسی کو بتائیں گے کہ بھائی میرے پاس ایسے شخص کا لیٹر آیا ہے یا ایک میسج آیا ہے جس سے میں ملنا چاہتا تھا، اور پھر آپ اس کے پاس جانے کی تیاری کریں گے، اس کے لیے تحفے لے کے جائیں گے، کوشش کریں گے کہ آپ بہت پریزنٹیبل ہو کے جائیں، آپ کے جانے سے وہ خوش ہو جائے، رائٹ، ساری یہ فیلنگس ہوں گی نا۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جو شخص مجھ سے ملنا چاہتا ہے تو میں بھی اس سے ملنا چاہتا ہوں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے اچھی حالت میں ملنے کی دعا مانگے، لیکن تمنا یہ نہ کریں کہ مجھے موت آ جائے، صرف جب ملاقات ہو تو میں ایمان کی حالت میں ہوں۔ تو یہاں پر ایک بات اور بھی مینشن کرتی چلوں کہ حدیث کے الفاظ ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں، جو شخص مجھ سے ملنے کی تمنا نہیں رکھتا تو میں بھی اس سے ملاقات نہیں کرنا چاہتا۔ اللہ اکبر، تمنا کیجئے کہ جب ہم ملیں اللہ سے تو پوری تیاری کے ساتھ ملیں۔ صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ملاقات کے ساتھ تو موت ملنے کی ایک کراہیت بھی آ جاتی ہے، اور موت کو ہم سب برا جانتے ہیں۔ تو فرمایا، نہیں، یہ صرف موت کے وقت ہے، جب مرتے وقت کسی شخص کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے رحمت اور مغفرت کی خوشخبری ملتی ہے تو وہ اس سے ملنا چاہتا ہے، لیکن جب ایک کافر بندہ اس کو ایک عذاب کی خبر ملتی ہے تو وہ شخص اللہ سبحانہ تعالیٰ سے نہیں ملنا چاہتا، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ بھی نہیں پسند کرتا کہ وہ مجھ سے ملاقات کرے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، موت مومن کے لیے تحفہ ہے، یعنی اگر آپ کے اعمال اچھے ہوں گے، ایمان پر خاتمہ ہوگا، اللہ سے آپ جو ہے ملنا چاہیں گے، جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ تیاری کرتے ہیں، تو اگر وہ تیاری کی ہوئی ہوگی تو وہ موت آپ کے لیے ایک تحفہ ہوگی۔ جیسے صحابہ نے بھی فرمایا کہ موت ایک کراہیت ہے، بالکل، موت سب سے زیادہ خطرناک مصیبت ہے، مومن کے لیے موت ہولناک حقیقت ہے، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بھی فرمایا ہے کہ مجھے انسان کو موت دینا پسند نہیں ہے، کیونکہ انسان دنیا میں رہنا چاہتا ہے اور میں اس کو اپنے پاس بلاتا ہوں، لیکن جو تیاری کے ساتھ آتا ہے اسی وقت بتا دیا جاتا ہے کہ یہ شخص مومن ہے کہ کافر۔ در حقیقت موت انسان کو گھیرے ہوئے ہے۔ میں تو سمجھتی ہوں ہر وقت موت کا راگ لاپنا بہت ضروری ہے، اس کی وجہ سے ہم گناہوں سے بچے رہیں گے اور اپنی مرضی کی زندگی نہیں گزاریں گے، تبھی تو آخرت میں ہم سرخرو ہوں گے۔ دیکھیے نا، زندگی گزارنے کے بھی کچھ رولز ہوتے ہیں نا، جیسے میں آپ کو ایک مثال دوں، کہیں بھی آپ جاب کرتی ہیں، کوئی عہدے پہ فائز ہوتی ہیں، وہاں کے کچھ رولز ہوتے ہیں، ریگولیشنز ہوتی ہیں، ان کو فالو کرنا ہوتا ہے۔ اگر آپ ان کو فالو نہیں کرتی تو آپ کو پتہ ہے کہ یا تو آپ کو جاب سے نکال دیا جائے گا یا آپ کو وارننگ پہ وارننگ ملتی رہے گی۔ اسی طرح زندگی اگر اچھی گزاریں گی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے احکامات کے مطابق ہم زندگی گزاریں گے، تبھی تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے ہم سرخرو ہو سکیں گے۔ یہ حدیث سن کر مجھے اتنی خوشی ہوئی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، موت مومن کے لیے تحفہ ہے۔ اب ذرا اس کی ڈیپ میں جائیے آپ کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے بندوں کو کس طرح کیسے کیسے نوازتا ہے۔ بس اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں کہ مجھ کو ایک مانو، میری مانو، میرے مطابق زندگی گزارو، آخرت تمہارے مطابق ہوگی۔ اور یہ حدیث بھی آپ نے سن رکھی ہوگی کہ دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے اور کافر کے لیے جنت ہے۔ لیکن افسوس اس بات کا ہے کہ جب بھی ہم کسی کے مرنے کی خبر سنتے ہیں تو بس دعا پڑھ لیتے ہیں اور اس کے بعد بھول جاتے ہیں کہ اس دعا میں ہمارے لیے کیا سبق ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔
اس آیت کا ترجمہ یا اس دعا کا ترجمہ کیا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہم تیرے ہیں اور تیری طرف ہم کو لوٹ کر آنا ہے. یعنی انسان اس چیز کا اقرار کر رہا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہم تیرے ہیں اور تیرے ہی مطابق دنیا گزاریں گے کیونکہ ہمیں تیرے پاس لوٹ کر آنا ہے. دیکھیے یہ بھی حقیقت ہے کہ جب انسان کی روح نکالی جاتی ہے اس وقت جو سختی ہوتی ہے وہ چاہے وہ بچہ ہو بڑا ہو ہر انسان اس کو محسوس کرتا ہے. اب یہ جانتے ہیں کہ موت کے وقت انسان کی حالت کیا ہوتی ہے. موت کی سختی ہوتی ہے. اس وقت انسان جو ہے وہ اس کی بینائی سب سے پہلے اس کی بینائی ختم ہونے لگتی ہے. سینے میں سانس آ کر اٹکنے لگتی ہے. یعنی سب سے پہلے جو روح نکلتی ہے وہ ٹانگوں سے نکلتی ہے. یعنی ٹانگوں سے نکل کر اور وہ جسم کی طرف آتی ہے اور ٹانگیں بالکل ٹھنڈی پڑ جاتی ہیں. جسم کا ایک ایک رواں خوف میں آ جاتا ہے. اب باری آ گئی کس چیز کی؟ اس زندگی کی جو آپ نے گزاری ہے. دوسری زندگی آپ کے اوپر عیاں ہو رہی ہے کہ آپ کیا کر کے آئے ہو اس دنیا میں. کیونکہ جب جان حلق میں آ کے اٹک جاتی ہے تو پھر برزخ کے سارے معاملات نظر آنے لگتے ہیں. اسی طرح فرعون نے بھی کہا تھا نا، جب اس کی جان حلق میں آ کے اٹک گئی تھی تو اس نے کہا کہ اب میں موسیٰ کے رب پر ایمان لاتا ہوں. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا نہ، اب نہیں، اب تو وہی بھگت جو دنیا تو گزار کر آیا ہے. جب روح نکل جاتی ہے یعنی موت کے فرشتے نظر آنے لگتے ہیں. موت کے فرشتوں سے ہی آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ آپ مومن ہیں یا کافر ہیں، اچھی روح ہے یا استقبال ہوگا، یا بری روح ہے جو اس کو آسمان سے زمین پر پٹخ دیا جائے گا. جب روح نکلتی ہے آنکھوں سے تو اب میت ٹھنڈی ہو جاتی ہے. بے شک جب روح قبض کی جاتی ہے تو نگاہ اس کا پیچھا کرتی ہیں، تو اس کی آنکھوں کو بند کر دینا چاہیے. جسم ٹھنڈا ہو جاتا ہے. اس میں بھی ایک حکمت ہے کہ پہلے پاؤں سے کیوں نکلتی ہے، یعنی روح جو ہے وہ پاؤں سے کیوں نکلتی ہے. اس کے اندر بھی ایک حکمت ہے کہ ہاتھ پاؤں کو اس وجہ سے ٹھنڈا کر دیا جاتا ہے کیونکہ جو عالم برزخ کے معاملات وہ دیکھ رہا ہوتا ہے اس کو دیکھ کر انسان بھاگنے کی فزیکلی کوشش کر سکتا ہے، چیزوں کو اٹھا کے پھینک سکتا ہے، ہاتھ پاؤں مارے گا، کسی کو مار نہ دے. تو اسی وجہ سے سب سے پہلے جسم سے جان نکال دی جاتی ہے، پھر آنکھوں پر آ کے اٹک جاتی ہے اور پھر نگاہ جو ہے وہ روح کا پیچھا کرتی ہے اور اس کے بعد پھر آنکھوں کو بند کر دیا جاتا ہے. بس آج یہیں تک. اس کے بعد والا جو لیکچر ہے بہت امپورٹنٹ ہے، اس کو سنیے گا کہ جب اس دنیا سے آنکھ بند ہو جاتی ہے، اس کا معاملہ یہاں سے ختم ہو جاتا ہے، تو دوسری دنیا میں جب وہ جاتا ہے دیکھتا ہے تو وہاں کے کیا معاملات ہوتے ہیں وہ بھی ہمیں حدیث سے اور قرآن سے ملتے ہیں. تو آنے والے لیکچر کو ضرور سنیے گا. جب تک سے مجھے اجازت دیجیے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.